قاضی خلیفہ حمید الدین کے گھر پر ہونے والے اس اجلاس کے اندر کئی لوگوں نے شرکت کی، جن میں مولوی غلام اللہ، منشی چراغ الدین، اسی طرح مولوی محمد عبداللہ اور کئی دوسرے لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ تو طے پایا کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو ان کی تعلیم و تربیت کا ضامن ہو۔ چنانچہ یہاں انجمن حمایت الاسلام کے پلیٹ فارم پر قاضی صاحب نے، قاضی خلیفہ حمید الدین نے اپنا گھر جو تھا کچھ حصہ اس کا بچوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہاں یہ پہلا مکتب سکول شروع ہوا جو انجمن حمایت الاسلام نے شروع کیا، اور یہ 24 ستمبر سن 1884 کو اس انجمن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب یہ انجمن جو تھی پنجاب کے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت ہی اہم ذریعہ تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ with the passage of time انجمن extended its activities in the whole region, and we must look and appreciate the services of Anjuman. Anjuman did not only start a school for the orphan children, but Anjuman also started various other activities. It became a multi-dimensional organization for the socio-economic uplift of the Muslim. Anjuman also established there an orphanage house. So the orphan children were kept in this orphan house. This was a shelter for the poor and needy children of the Muslim. With that, Anjuman also provided food to the poor people. Anjuman collected flour from the people. They just not got money, fund. They also collect flour at the time of need or necessity time to fulfill the food requirement of the people. انجمن کا بڑا سادہ طریقہ تھا، پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے، آٹا دے دیں، اور ایک نعرہ لگا کہ ہاں گھر میں جب عورتیں جس وقت بھی روٹی پکائیں، ایک روٹی جتنا آٹا جو ہے وہ انجمن کے حصے کا رکھ دیں، ڈالیں، اور چوک کے اندر، شہر کے اندر مختلف قسم کے برتن، مٹکے اور گھڑے رکھوا دیے گئے، تو وہ آٹا ان کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور انجمن کے جو رضاکار تھے وہ آتے تھے اور باقاعدہ آ کر وہ یہاں سے لے جاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ساری صورتحال کے اندر انجمن نے لوگوں کو بھوکا نہ مرنے دیا۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ انجمن نے رضاکار مقرر کیے جو وقت کے ساتھ ساتھ باقاعدہ شہر کا چکر لگاتے تھے، گلیوں کے اندر کپڑا پکڑ کر دوڑتے ہوئے گزرتے تھے، ایک بندہ آگے سے ایک بندہ پیچھے سے، اور وہ نعرہ لگاتے تھے آٹا پاچ ٹوری صدقہ لائی پیاری جاندہ۔ تو انجمن نے بیسیکلی کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طرح جو مشنری سرگرمیاں جو لوگوں کو معاشی طور پر ترغیب دے رہے تھے، اٹریکٹ کر رہے تھے، ان سرگرمیوں کا زور توڑا جائے۔ پھر انجمن نے ایک کام اور کیا کہ اپنے مبلغ اور وکیل مقرر کیے، واعظین مقرر کیے، جو ہفتے میں 2 بار مختلف جگہوں پہ جا کے واعظ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، یہ والنٹیئرلی کام کر رہے تھے۔ اسی طرح اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن جو ہے اس کا رول نہایت مثالی رہا۔ انجمن نے جن بنیادی مقاصد کو مد نظر رکھ کر کام شروع کیا، ان بنیادی مقاصد کے اندر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام مشنریوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو روکنا، جو انہوں نے یہاں گستاخانہ لٹریچر خاص طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شائع کیا، اس کا توڑ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک اور اہم جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کا جو اپنا تھا ایک شائستگی کے ساتھ ان کا جواب دینا، اور لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو
خاص طور پہ ان کی تہذیبی اور اخلاقی تربیت جو تھی اس کو جاری رکھنا تھا۔ پھر دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو یکجا کر کے دینے کے ساتھ ساتھ انجمن نے اتحاد ملت کے لیے بھی کام کیا، ان کے اندر آپس میں اتفاق پیدا کرنے کی بھی کیا کی گئی، کوشش کی گئی۔ مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مسلموں کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ اسلام سے نکل کر کسی دوسرے مذہب میں چلے جائیں یا مرتد جس کو ہم کہتے ہیں ہو جائیں، تو اس کا اصل حکم تھا مفلس و نادار جتنے بچے تھے ان کی تعلیم کا کیا کرنا تھا، بندوبست کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن نے یہ بھی کیا کہ ان کی آخرت سنوارنے کا عمل جو تھا وہ انجمن کے باقاعدہ مقاصد میں شامل تھا۔ اسی طرح اسلام کی فلاحی سرگرمیوں سے اور اثرات سے آگاہ کرنا بھی 1888 میں انجمن کے مقاصد میں شامل کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور کام یہ کیا گیا کہ انجمن نے جو واعظین مقرر کیے، بعد میں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہیں بھی دینا شروع کی، اور قاضی صاحب کا جو مدرسہ تھا وہ گھر تھا وہ مدرسہ قرار پایا قاضی خلیفہ حمید الدین کا۔ 1891 میں اس کو ترقی دے دی گئی، تقریباً 89 میں یہ پرائمری اسکول تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے رکن بھی بڑھتے گئے اور یہاں طلباء کی جو تعداد تھی اس میں کے اندر بھی اضافہ ہوتا گیا۔ انجمن نے جن لوگوں نے اس کو شروع کیا ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے باقاعدہ عہدے مقرر کیے گئے۔ جو اس کا پہلا صدر تھا وہ قاضی خلیفہ حمید الدین تھے۔ پھر اس کے اندر دیگر جو ہم دیکھتے ہیں اس کے سربراہ تھے، جنرل کمیٹی تھی، مجلس منتظم تھی، ناظم تعلیم تھے، ایگزیکٹو کمیٹی تھی، اور اس کے جو ممبران تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، اور تقریباً 1892 تک ان کی تعداد 600 کے قریب ہو چکی تھی، اور چندہ بھی اکٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر میں گھروں کے باہر ایک بڑے مٹکے رکھے ہوئے تھے، ان میں آٹا ڈالا جاتا تھا۔ انجمن نے چھوٹے چھوٹے قاعدے انٹروڈیوس کرائے تاکہ وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بچے اپنے مزاج کے مطابق حاصل کر سکیں۔ انجمن نے باقاعدہ ایک پبلش خانہ قائم کیا، انجمن نے بڑی لائبریری قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالاطفال قائم کیا۔ اسی طرح ایک دارالنسوہ قائم کیا جہاں عورتوں کو سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا جاتا تھا، ان کی مالی معاونت بھی کی جاتی تھی، اور یتیم خانہ لاہور کا آج بھی مشہور ہے، تو یہ خاص طور پہ یتیم بچوں کے لیے تھا۔ میں مختصراً اگر اس کو بریفلی کہوں تو انجمن حمایت الاسلام پنجاب کی ایک بڑی سماجی معاشی فلاحی تنظیم تھی جو ملٹی ڈائمینشنل پرپس کے تحت قائم کی گئی، اور سر سید بھی یہاں ایک بار آئے اپنے دورہ پنجاب کے دوران۔ قائد اعظم محمد علی جنابی جب پنجاب تشریف لاتے تھے تو وہ بھی انجمن حمایت الاسلام کے دفتر میں ہی اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے، اور اپنی وفات پر اپنی جائیداد کا ایک حصہ انجمن کے لیے وقف بھی کیا۔ تو یوں مسلمانوں کی جو اصلاحی تنظیمیں ہیں ان میں انجمن حمایت الاسلام کو بھی نمایاں مقام حاصل ہے۔